السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات میرے لیے اذیتوں میں لپٹی ہوئی رات تھی۔ اس کا ایک لمحہ زہریلی ناگن بنے مجھے ڈسنے میں محب تھا۔ ہر کروٹ پر دل خراش ٹیسیں ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹوں پر سگریٹ سلگائے اپنی سانسوں کو دھوئیں کی نظر کر رہا تھا۔ کمرے میں بکھرے سگریٹوں کے ٹکڑے اس بات کی غمازی کرتے تھے کہ میرا ایک پل بھی سکون کی نظر نہ ہوا تھا۔ بے سکونی اور بےتابی تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تھے۔ اس کے چہرے کو افسردگیوں میں ڈوبا ہوا پایا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ طویل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے سامنے تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے پاس آئی تھی اور چلی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت کیوں تھی؟ اسے کون سا غم اور دکھ تھا؟ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی تھی۔ غم زدہ چہرے سے واپس لوٹ گئی تھی۔ اس کا اداسیوں میں بھرا دکھوں میں بھیگا چہرہ بار بار میری بےتابی میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لبوں پر دکھ کیوں تھا؟ نکھرے اور گلاب کی مانند چہرے پر غم کیوں تھا؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ لیٹا رہوں یا اس کے پاس جاؤں؟ اسے میری ضرورت ہے۔ وہ مجھے کچھ کہنے آئی تھی لیکن کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ہاں، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، دور، بہت دور، گاؤں سے باہر۔ مجھے اس اداسی کا سبب پوچھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے پوچھنا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، الماری کھولی، اپنی ٹارچ پکڑی اور آہستہ آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر والے خرگوشی خواب میں مست تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کا بیٹا کس اذیت و کرب میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کیوں غائب ہے، یہ صرف میں جانتا تھا۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر دی اور اندھیری گلیوں میں روشنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا جانے لگا۔ میرا رخ سہرش کے گھر کی جانب تھا جو قبرستان سے دوسری جانب تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ رات کی سیاہ تاریکی میں قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں کو تو قبرستان سے خوف و ڈر محسوس ہوا، لیکن محبوب کے اداس و پریشان چہرے نے، اس کی گری حالت نے اس خوف کو ختم کر دیا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر تک جا پہنچا۔ گھر میں جھانکتا کر کے اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں نظر نہ آئی۔ یا خدایا، وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ شاید سو رہی ہے۔ ہاں، وہ سو رہی ہوگی، یہ سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ تبھی اس کا گھر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ سوئی نہ ہوتی تو یقیناً اس کے گھر میں روشنی ہوتی۔ پورے گھر میں نہ سہی، کم از کم گھر کے کسی کونے میں روشنی دیکھنے کو ضرور ملتی، لیکن وہاں مکمل سکوت تھا۔ کئی لمحات تک میں اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا اندر جھانکتا رہا، پھر واپس مڑنے لگا تو میری نظر اوپر چھت پر جا رکی۔ وہ چھت کی منڈیر پر ایک کونے میں اداس اور پریشان بیٹھی دکھائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی اس پر ٹھہرا دی تھی۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئی، نہ ہی ڈری۔ وہ ہمت والی اور مضبوط دل کی مالک تھی۔ راحت، اوپر آ جائیں۔ اس کی زبانی میں اپنا نام سن کر حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتا چلا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے۔ کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف و ڈر ہے وہ گھر نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا۔ پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا۔
جس نے مجھے چند لمحوں کو نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہ ہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے لیکن اندر آنے سے خوفزدہ ہو۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فکرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سہرش، تم جانتی ہو کہ میں کمزور دل کا نہیں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محیط سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد و غم امڑ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، میں جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تم کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظ ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تم کو مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے ضرور گزر جاؤ گے۔ سہرش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا ہزاروں امتحانوں سے گزرنا پڑا تو پیچھے نہ ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے سرد آہ بھری اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ اغوا؟ ہاں، اغوا۔ اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اوہ، اب سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ نہیں مسکرائی بلکہ بولی، راحت، جب تک میرے بابا واپس نہیں آ جاتے نہ میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سہرش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے جس نے تمہارے بابا کو اغوا کیا ہے؟ میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑ لی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے انسان بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولیں۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارے بابا بھی گھر نہیں ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا کہ تم یہاں تنہا رہو۔ چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر مت کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو شروع سے اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں سے ذرا سا بھی خطرہ نہیں ہے۔
اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی بھی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی، اور اگر ناکام ہوئے تو جانتے ہو بابا کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان قبرستانوں سے کیا ڈرنا، اس نے قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو قبروں میں اپنے کیے کے پھل پا رہے ہیں، یہ بھلا زندہ لوگوں کو خوف زدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میرے دل کو لگی۔ واقعی وہ تو اس چیز کا پھل پا رہے تھے جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اکٹھا کیا، چاہے اچھا چاہے برا۔ خوف تو صرف اندھیروں سے آتا ہے، رات کی تاریکیوں سے آتا ہے، یا پھر شاید تنہائیوں سے آتا ہے۔ میں نے سوچا تو وہ بولی، تمہارے دل کی سوچیں بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں چونکا اور پھر خود ہی بول پڑا، سہرش، پتہ نہیں تمہارے پاس کیا علم ہے، کئی بار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرے دل کی باتیں بھی پڑھ لیتی ہو۔ وہ مسکرائی نہ، بس اتنا کہا، یہ علم میں تمہیں بھی دے دوں گی، لیکن امتحان کے بعد۔ قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ گلی کی نکڑ تک میرے ساتھ آئی اور پھر بولی، اب میں واپس چلتی ہوں۔ نہیں سہرش، یہیں میرے پاس ہی رک جاؤ، خوفناک تاریکی پھیلی ہوئی ہے، تمہارا اکیلے واپس جانا مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس نے سرد آہ بھری اور بولی، تم کو بتایا ہے، نہ مجھے تاریکیوں ویرانوں سے خوف آتا ہے اور نہ ہی یہ اندھیرے مجھ سے میرا حوصلہ چھین سکتے ہیں۔ اچھا جان، میں چلتی ہوں، تمہاری واپسی کی منتظر رہوں گی۔ کامیابی کے ساتھ لوٹے تو مجھے حسین صورت، نکھرے روپ اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دلہن کے روپ میں دیکھو گے۔ میں تمہاری کامیابی کے ساتھ لوٹنے کی منتظر رہوں گی۔ دوستو، آگے کے حالات جاننے کے لیے اس کہانی کی اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اینڈ ڈونٹ forget to subscribe our channel مسلم معلم آن لائن۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔